صابری صاحب، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ضروریات دین کے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ضروریات اہل سنت کے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو اہل سنت میں آپس میں مختلف ہی ہیں۔ یہ بات شرح عقائد کے اندر علامہ تفسیرانی نے کی ہے۔ بات آ گئی اب تک؟ ٹھیک ہے، بالکل آ گئی، اب بالکل وہ مسائل جو ضروریات دین کے ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف کرے، انکار کرے، کیونکہ وہ مسئلہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، اس کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور جو مسائل اہل سنت کے اندر اجماعی ہے اس کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کو غیر سنی کہا جاتا ہے، جیسے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر اور مسائل۔ اس کو یہ اجماعی اہل سنت کا مسئلہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ غیر سنی ہے۔ اسی طرح جو مسائل اہل سنت کے اندر مختلف ہی ہیں، جیسا آپ دیکھیے فقہا کے اندر رفع یدین کا مسئلہ امام شافعی اور امام مالک کے درمیان، یا یہ دیگر اجتہادی مسائل، اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں وہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں دونوں جانب سے اہل سنت کے اکابر ہوں، جس طرح کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ ہے، جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں دونوں جانب ہمارے اکابر ہیں، لہٰذا جو تکفیر کر رہا ہے اس کو بھی برا نہیں کہا جائے گا دلائل کے ساتھ، جبکہ اس کا ماضی اور حال اہل سنت و جماعت کا جو نشان ہے، صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی محبت، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اگر وہ زندگی کے اندر اہل بیت کی توہین کرتا رہا ہو، اب اگر وہ ایمان ابی طالب کی تکفیر کی بات کرے تو یقیناً اس کے اندر یہ بغض کا شیوا ہے۔ لیکن اگر سنی عالم دین جو اہل بیت سے محبت، ان سے تعلق، حرز ایمان رکھتا ہے اور وہ ان دلائل کو ترجیح دیتا ہے جو عدم ایمان کی ہے، تو اس کے خلاف بات نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص ایمان کی بات کرتا ہے اور رافضی نہیں ہے، صحابہ پر لعنت نہیں کرتا، صحابہ پر تبرہ نہیں کرتا، صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا اور ان کے لیے تانا نہیں بنتا، وہ اگر ایمان ابی طالب کا قائل ہو جائے تو اس کے بارے میں برا نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ اہل سنت کون ہے؟ علامہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ متوسطۃ بین الربز والقدر، بین الربز والخروج، سنی جو ہے وہ متوسط ہے، درمیان ہے، کس میں؟ ربز کے درمیان بھی اور خروج کے درمیان بھی۔ رافضی وہ ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، خارجی وہ ہے جو اہل بیت کے خلاف جاتا ہے، سنی وہ ہے جو اس کے درمیان رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، میں آپ نے اب میں آگے بڑھ جاؤں۔ بالکل بالکل جی بسم اللہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک موقف تو آ گیا، اور اس کی اگر تفصیل کو چاہ رہے تو آپ آگے بیان فرمائیے۔ جی میں عرض کرنا چاہ اب میں آ رہا ہوں مسئلہ یزید پر، ٹھیک ہے، لعن یزید پر۔ جی ٹھیک ہے، لعن یزید سے متعلق اب آپ دیکھیے میرے پاس وہی کتاب ہے جو طاہر تبسم صاحب نے بھی ذکر کی، اور باتیں اب تک ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اور دیگر علماء نے جو اس بات کی طرف آئے، انہوں نے کہا کہ اجماع جس چیز میں ہے یزید کے لیے وہ اس کا فسق ہے، وہ خبیث تھا، وہ شرابی تھا، وہ مردود تھا، وہ تاریک صلاۃ تھا، وہ کسی عزت کی اہمیت نہیں، وہ مردود۔ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 6 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی تفصیل واضح طور پر موجود ہے، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی، یعنی اجماع اس بات پر ہے اہل سنت کا کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اس کے لیے دل میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اس کی منقبت نہیں کی جائے گی، اس کی مدح نہیں کی جائے گی، اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا جائے گا، اس کو رضی اللہ نہیں کہا جائے گا، اور خارجیوں کی طرح اس کی شان میں کتابیں لکھنا، اس کی عظمت و شان بیان کرنا، اور امام علی مقام کے گویا کہ اس معاملے کو کہنا کہ یہ تو ایک سفر تھا، ایک حادثہ ہو گیا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں نے یہ بھی تقریر خارجیوں کی سنی، وہ کہتے ہیں کہ حادثہ تھا۔ میں نے کہا جب آپ کا کوئی مولوی مار دیا جاتا ہے تو اس کا تو آپ نماز غیبانہ بھی پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، تو یہ بھی ایک حادثہ تھا؟ کہنے کہ نہیں، جو انتقال کر گیا نا وہ ہمارا بڑا آدمی تھا۔ تو میں نے کہا یہاں جو شہید ہوئے ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ان کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، اور یزید کی مذمت اور اس کے حواری کی مذمت بار بار کی جاتی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، جی آگے چلیے۔ رہا لعن کا مسئلہ، اب آپ دیکھیے کہ طاہر تبسم صاحب مدظ اللہ نے آپ کے سامنے عبدالعزیز فرحاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 قول پیش کیے تھے، کہ ایک ہے عمومی لعنت، ایک ہے خصوصی لعنت۔ عمومی لعنت یہ ہے کہ جس بندے کا ایمان کفر پر مرنا قطعی طور پر ثابت نہ ہو لیکن اس کا کوئی فعل بد ہو تو اس پر عمومی لعنت ہوتی، جیسے جھوٹوں پر لعنت،
قاتلان حسین جن نے امام علی مقام کو قتل کیا اور ان کے قتل کو جائز سمجھا، ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہے۔ ایک بات۔ اب رہا شخصی مسئلہ کہ اس کا نام لے کر لعنت کرنا، اس کے بارے میں حضرت عبدالعزیز فرحاروی رحمہ اللہ نے نبراس کے اندر، دیگر اور علماء نے جو اس سے سکوت کیا ہے، وہ ایک عافیت کے لیے کیا کہ اس کا کفر پر مرنا یا اس تک امام اعظم یا دیگر لوگوں تک اس کا وہ ثبوت اس درجے پر پہنچنا کہ اس بندے نے کفر کیا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور اس نے جائز سمجھ کر حضرت امام علی مقام کو معاذ اللہ علیہ باللہ شہید کیا، تو ایسا ثبوت پائے کو نہیں پہنچا تو اس پر توقف کیا۔ اور اس پر مثال امام ابو حنیفہ کی دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر نہیں کہا۔ میں اس پر اپنا موقف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر نہیں کہا تو مسلمان بھی نہیں کہا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کافر نہیں کہا تو مسلمان بھی نہیں کہا۔ لہذا یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اس کو ابھی طاہر تبسم صاحب نے بھی بیلنس بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ یزید کو کافر کہتا ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اب میں آگے عرض کروں گا۔ اگر کوئی لعنتی کہتا ہے، کافر کہتا ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، منع نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ شخص صحابہ پر لعن کا بہانہ نہ بنائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بشرطے کہ وہ شخص۔ اب آپ کامنٹس میں آ کر جتنے شیعہ ہمیں گالی لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں، لیکن بات ہم وہی کریں گے جو غوث اعظم نے کی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، جو ہمارے عقیدے نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کے داد اور تحسین اور دعا کے جملے کے محتاج نہیں۔ ہم نے قبر میں خدا کو جواب دینا اور وہی عقیدہ بیان کرنا جو اہل سنت و جماعت کا ہے، جو آج تک چل کر آیا۔ لہذا یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے توقف فرمایا۔ جب توقف فرمایا تو اس کو کافر نہیں کہا، لیکن اس مسئلے کو غلط استعمال بھی نہ کیا جائے۔ یہ غلط کیا استعمال کہ جناب امام اعظم نے کافر نہیں کہا لہذا ہم مسلمان کہہ دیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے صابری صاحب، یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان بھی نہیں، کافر بھی نہیں، ہاں یہ بھی غلط ہے کہ جب امام اعظم نے اسے کافر نہیں کہا تو آپ مسلمان لکھنے پر کتابیں لکھ دیں، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہ جب اسے اب آگے چلیے، میں اب آگے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، اور اسی طرح حضرت باری شریعت صاحب مصنف باری شریعت نے جو ذکر کیا، یا حضرت عبدالعزیز فرحاروی نے یہ بھی ذکر کیا، لیکن جن علماء نے یزید پر لعنت سے زبان کو روکا ہے، ان کو گالیاں دینا، ان پر لعنت کرنا، یہ سوائے رافضیت کے اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح وہ خارجیت اس طرح یہ رافضیت ہے۔ میں سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک پڑھ کر اپنی بات کو کنکلوڈ کر دوں گا، اس پر تفصیل ساری ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے مکتوبات طیبات، مکتوبات طیبات معروف مہر چشتیہ، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، جی بالکل آ رہی ہے، بالکل نظر آ رہی ہے۔ یہ سرکار آقائے نعمت اعلی حضرت سید السادات اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی نور اللہ الضریحہ، اللہ آپ کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے تمام عالم اسلام کو متمتع کرے۔ آپ کے مکتوبات طیبات بمعروف مہر چشتیہ، اب آپ دیکھیے کہ اس میں اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں من احب الحسین والحسن فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، ساری حدیث لا رہے۔ جو اب میں اس کا ترجمہ ہی کرتا، جو حسین سے محبت کرے، حسن سے محبت کرے، اور جو ان سے من احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ ساری حدیث پاک نقل کرنے کے بعد سرکار اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب آیات اور احادیث صحیحہ یزید شقی بدبخت اور اس کے تابعان کے مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں۔ کوئی اہل ایمان، اب دیکھیں یہ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کی غیر ملعونیت کا قائل نہیں، جن لوگوں نے، آگے فرماتے ہیں، جن لوگوں نے لعن یزید سے منع کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ سرکار لکھتے ہیں اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب، جن لوگوں نے لعن یزید سے منع کیا ہے، یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں کیا،
سبحان اللہ، ٹھیک، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا. آگے فرماتے بلکہ اس خیال کی بجائے اس کے اللہم صلی علی محمد و علی و حسین و حسن و فاطمہ پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک، یعنی جن لوگوں نے، ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. پیر محلی شاہ صاحب فرما رہے جن لوگوں نے یزید پر لعنت سے زبان کو روکا تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ یزیدی ہو گئے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کو گالیاں دیں یزیدی ہو گئے اور اپنے اعمال نامے میں کوئی زیادہ اجر جمع کر لیں، بلکہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یزید پر لعن کرنے کو منع کیا ہے وہ یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں، بلکہ فرمایا اس کے مقابلے میں اس کمینے اور اس گندے، اس پلیت اور خبیث، وہ تو ہے خبیث، اس کی بجائے آپ درود پڑھیں آل محمد پر، اور اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی علی وعلی حسن وعلی حسین وعلی فاطمہ وعلی سائر آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ٹھیک ہے، اب میں اس کو کنکلوڈ کروں، اجازت ہے آپ کی؟ بالکل، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں اگر تسلیم بھائی، اگر ایسے لوگ جو صحابہ پر لعنت کے قائل نہیں اور یزید کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ کر گالی گلوچ کے قائل نہیں، آپ جیسے شریف لوگ اہل سنت، وہ اگر سامنے بیٹھے ہونا تو ان کے سامنے میں یہ موقف بیان کرتا ہوں، جو میرا کلپ یہ کاٹ کے چلا رہے ہیں اس میں آگے لعنت تو میں نے خود کی ہے. جی ہاں تسلیم بھائی، لعنت تو میں نے خود کی ہے. جی بالکل بالکل سمجھ لیں بالکل. اور ہاں میرے دوستوں کو پتہ آپ نہیں کہہ دیجئے، آپ آپ کہہ دیجئے نا کہ میں ایسے لوگوں کے سامنے جو صحابہ کی گستاخی کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کے سامنے یزید پر لعنت بھیجتا ہوں. بالکل. اب آپ نے سنیے کہا میری ہے، بات، میں کس طرح میری تقریر جو ہے نا وہ سامنے صحیح العقیدہ لوگوں کے سامنے تھی. اب یزید کا ٹھیک ہے، مقابلہ تھا ابو جہل اور ابو لہب کی لعنت کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابو جہل اور ابو لہب کی موت کیونکہ عبدالعزیز فرہادی اور علماء کے فتوے کے تحت قطعی ہے، تو اس کا نام لے کر لعنت جی کرنا ہے. میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جی یزید پر نام لینے کی بجائے آپ کہیے قاتلان حسین اور جنہوں نے امام علی مقام کی توہین کی وہ لعنتی ہے اور یزید لعنتی ہے. بے شک بے شک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ احتیاطاً عمومی لعنت کریں، احتیاطاً عمومی لعنت کریں. ٹھیک ہے ٹھیک. یعنی یہ کہیں کہ یہ فعل حرام ہے اور اس نے ارتکاب کیا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو یہ لعنتی ہے، ایک بات. لیکن اب یہ میں بات کر رہا تھا، واضح طور پر سنیے آپ کے ذریعے، یہ میں بات کر رہا تھا جب سامنے اچھے سچے پاکیزہ سنی ہو. ٹھیک ہے. لیکن توصیف الرحمان جیسے لوگ سامنے ہوں، ذاکر نائک جیسے لوگ سامنے ہوں، اور دیگر وہ لوگ سامنے ہوں جو اس کو رحمت اللہ علیہ ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے پروگرام کرتے ہیں. تو میری جو کلپ 2012 کی چلا رہے ہیں وہ میرا ہی کلپ ہے، میں اس سے کوئی اعوذ باللہ مر جاؤں رجوع کروں، استغفر اللہ. آپ سمجھ رہے؟ صحیح. جب ایسے لوگ سامنے ہوں گے تو میں خود پھر یزید پر لعنت کرتا ہوں، نام لے کر. اب وہ کیوں، ذرا سنیے کیوں، آپ پوچھے کیوں. اس لیے کہ 3 قول آپ کے سامنے، ایک ہے احتیاط کا قول میں کرتا ہوں اپنے سنیوں کے ساتھ، اور ایک قول ہے امام احمد بن حنبل کا، بے شک. اور تیسرا قول، میں جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر میں جس طرح کے حالت اضطراری کے اندر اس طرف جانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور یہ تو دونوں طرف اہل سنت کے موقف کے لوگ ہیں. بے شک بے شک. تو جب حالات ایسے بن جائیں کہ یزید کو توقف والی بات، لعنت پر چپ ہونے والی بات کو مس گائیڈ کر کے اس کا غلط مطلب لے کر یزید کو جنتی والی برات ہوتی ہے، تو پھر میں امام احمد کے مسلک پر اتر کر کہتا ہوں کہ اس پر لعنت ہے کہ جو یزید کو اس توقف والے مسئلے کو بنیاد بنا کر وہ یزید کو گویا کہ رحمت اللہ علیہ کا مستحق قرار دے رہا ہے، اس پر لعنت ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. بالکل. اور میں جملہ یہاں پر واضح ہو گئی.
آپ مجھے جانتے ہیں، میرا آپ سے 15-16 سال کا ساتھ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی بالکل صحیح، بالکل ہیلو، صحیح جی، بالکل علامہ آواز آ عینی رہی نے ہے۔ دیکھیے، علامہ عینی نے کتنا پیارا طریقہ اختیار کیا، فرمایا یزید ابن معاویہ، میں پوچھتا ہوں لوگوں کو جو اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ مر جائے اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ جی لیکن یزید ہاں، مر گیا، اس کے لیے جملہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا؟ علیہ ما یستحق، پہنچا وہی جہاں اس کی خمیر کی ٹھکانہ تھا، اسی کا مستحق ہوا، اللہ، علیہ ما یستحق، اس کو وہی ملا جس کو مستحق تھا۔ یہ اس کے لیے جملے اس کے مرنے کے بعد کہے جاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، لیس بأہل ان یرضى عنہ، وہ کمینہ اس لائق ہی نہیں تھا اس سے حضور علیہ السلام کی حدیثیں لی جائیں۔ اللہ اللہ، اب ٹھیک۔ آپ پوچھئے، کچھ نہیں پوچھنا چاہتے آپ ہیں کی، تو؟ نہیں بالکل آپ کی، میرا خیال ہے آپ نے جس انداز سے گفتگو فرمائی ہے، آپ کا موقف آ گیا، اور یہ تطبیق ہے یقیناً نا؟ یہ آپ بالکل، آپ نے، اور یہ آپ نے اپنے سینئر ہونے کا حق ادا کیا، اپنے سید ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور ہم ایسے ہی جملے آپ سے چاہتے تھے سننا کہ آپ اس انداز سے فرمائیں کہ یزید پر جو لعنت کرے، یقیناً جو یزید پر لعنت کرے اس کو بھی روکا نہ جائے، اس کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے، اور جو علمی اعتبار سے ان اکابر کو فالو کر رہا ہے کہ جو احتیاط کے قائل تھے، لیکن احتیاط ایسی کہ وہ دل سے اور زبان سے اس کے فاسق و فاجر ہونے کے قائل بھی ہیں، اس کے پرید ہونے کے قائل ہیں، اس کے خبیث اور مردود ہونے کے قائل ہیں، اس کے شرابی، زانی، تارک صلاۃ ہونے کے قائل ہیں، فتنہ و فساد پھیلانے کے قائل ہیں، لیکن احتیاطاً کفر کا فتویٰ یا لعنت کا فتویٰ نہیں دے رہے۔ اگر کوئی اس کو بھی فالو کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ میں صحیح جی، پہنچا؟ اب میری بات آخری سن لیجیے۔ جی میں توقف کا عقیدہ خارجیوں کو دیکھ کر نہیں رکھوں گا، اور میں اسے بے لعنت شک، بے رافضیوں کو شک، دیکھ کر نہیں کروں گا۔ بے شک، سن بے لیجیے آپ، شک، ٹھیک، میں توقف کا عقیدہ خارجیوں کی وجہ سے نہیں رکھوں گا، اور میں اس پر لعنت رافضیوں کی وجہ سے نہیں کروں گا کہ رافضی خوش ہو جائیں۔ سنیے میری بات، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بالکل میں پھر صحیح، آخری بات کروں کہ جب میری جب نجی محفل ہوتی ہے، ہمارا آپ کے ساتھ اکثر تنہائی میں سفر ہوتا ہے، جب ہماری نجی جی محفل ہوتی ہے ہم توقف کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن سامنے اگر کوئی بد بالکل، مذہب کربلا کے دنوں میں 10 محرم کو یزید کے جنتی ہونے کی حدیث سے پڑھ رہا ہو، جی ہاں، یزید کے قسطنطنیہ والی حدیثیں پڑھ کر اس کو جنتی ثابت کر رہا ہو، تو پھر ہم اپنے مجمع کے اندر عمومی تحت پر اس پر لعنت پڑھتے ہیں۔ اور جی ہاں، یہ بالکل، خارج، اور وہ آگے کرے امام اعظم نے توقف کیا ہے، امام اعظم نے تو کافر نہیں کہا۔ ابے تو امام اعظم نے کافر نہیں کہا تو امام اعظم نے مسلمان کہا ہے؟ جی ہاں، مسلمان بھی نہیں کہا، بالکل، تو لہٰذا اپنے لوگوں کو ہم احتیاط کا حکم دیں گے، لیکن جب ٹھیک صورتحال ہے، ایسی گمگیر ہو جائے کہ اس کو جنتی ثابت کر رہے ہو، تو پھر اگر کوئی لعنت کر دیتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے، بلکہ میں خود اپنی تقریروں میں کر دیتا ہوں۔ اور وہ ٹھیک ہے، لعنت، پھر میں عرض کروں پیر مہدی شاہ صاحب کا جملہ کہ جنہوں نے توقف کیا لعنت میں، وہ اس کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یار وہ تو مردود تھا ہی، اس کو چھوڑو، اس کی بجائے ذکر حسین کی ذرا کچھ اور محفل لگاؤ، یاروں کی بات کرو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بڑی نوازش، بڑی لہذا محبت آخری آپ بات، کی، آپ، آخری بات، جی 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 آخری بات، جی جی یزید کو بہانہ بنا کر نہ صحابہ کو لعنت کی جائے گی، جی اور نہ اہل بیت کے ایشو کو بنیاد بنا کر صدیق اکبر پر بات کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہی پیر مہدی بے شاہ شک، صاحب کا مسلک ہے، یہی امام بے احمد رضا شک، کا مسلک ہے۔ بے میں شک، اور آپ اگر بے شک، بیٹھیں تو میں کہوں گا صابری صاحب چھوڑیں یار، توقف کریں، چپ ہو جائیں۔ آپ اتنے ہاں اشعار جانتے، ذرا سناؤ نا۔ ہمارے حسنین بھائی جیسے آپ کے سامنے بھی پڑھ رہے تھے کہ حسین سا کوئی نہیں، جی ارے جی مردود ہے یزید، پھینکو یار اس کو ادھر، آپ ذرا منقبت پڑھو یار، حسین سا کوئی نہیں۔ جی ہاں، بالکل، لیکن بالکل ٹھیک، لیکن اگر سامنے یزید کی شان میں رشید ابن رشید لکھی جائے گی، سنیے، جی ہاں، اور اس کو جنت کتاب میں لکھی گھسیڑا جائے گی جائے رشید گا، ابن رشید، ہاں، ہاں، اور کتاب لکھی جائے گی حضرت یزید رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو مظفر شاہ کہے گا استغفر یزید اللہ، پر استغفر لعنت ہے، اللہ، یزید پر لعنت ہے، یزید پر لعنت ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کر دیا شاہ صاحب آپ نے، بہت خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ سلامت رہے. بہت شکریہ، بہت